اس طرح کی لائف تو سارے لوگ نہیں گزار سکتے, ان تنظیموں کو تو ورکنگ کرنی پڑتی ہے, انہوں نے تو پبلک میں جانا ہوتا ہے. تو میری اس سارے معاملات کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. رہا لیگیسی تو میرے بھائی میں نے نہیں چھوڑنی. میری لیگیسی یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور اہل بیت کی لیگیسی کو آگے پکڑا ہے, اور یہ الحمدللہ میں نے اسے ارن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے جھولی میں ڈال کے کسی نے نہیں دیا کہ میں کہوں کہ جی میں اس سسٹم کے آؤٹ پٹ ہوں. اس سسٹم نے تو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہی پیدا کیے ہیں. میں نے ٹھوکریں کھا کے اسے سیکھا کہ یار امت نبی علیہ السلام سے ٹوٹ چکی ہے. تو لیگیسی میری یہی ہے کہ میں نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ لکھ دیا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ, نبی علیہ السلام سے جب کمپیریزن ہوگا. اس کے بعد یہ سلوگن, نہ میں وابی نہ میں وابی, ہمیں کوئی گالی نہ دے, ہم مسلم ہیں صرف. اور یہ جو نیچے والی بات ہے یہ ہماری دعوت ہے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ خدا سب کا ایک ہے, ہندوؤں کا بھی وہی خدا ہے, کرسچنس کا بھی, جوز کا بھی, لیکن وہ کوالٹیز جو کتابوں میں آئی ہیں نا, یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ پھر خدا ہو رہی ہے. مطلب قرآن تو پھر یہ کہتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں تو نہیں ہے زمین و آسمان میں. اب ایک طرف تو اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کے ہر پوشیدہ راز کو جاننے والا ہوں, اور سورہ یونس میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ لٹریچر میں بات ہے, یہ بھی کلپ کاٹا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بھائی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں مجھے سب, وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مراد ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, جب میرے علم میں نہیں ہے اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا بابوں کا خدا, اور مراد یہ کہ بابوں نے اس طریقے سے خدا کو نہیں مانا جو کتابوں میں لکھا تھا, تو گویا پھر کسی اور خدا کو ہی مان رہے تھے, اگرچہ وہ اپنے ذوم میں یہی سمجھتے تھے کہ یہی خدا ہے جس کو ہم مان رہے ہیں. اچھا, آپ کے اوپر دو اعتراضات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں عمومی طور پہ. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے خیال میں غیر مناسب ہے, اور دوسری اعتراض یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ اہل سنت کی نسبت اہل تشیع کا جو مسلک ہے اس کو پروموٹ زیادہ کرتا ہے. لوگ اس سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاید ان کی بات زیادہ درست ہے. دیکھ لیجیے شیعہ کی کون سی کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہے سوائے قرآن کے. جیسے میں قرآن کی بات کروں گا کہ نہیں یہ تو کامن ہے, تو نیچے آ جائیں دیکھ لیں. تو منہج تو میرا اہل سنت کا ہے. البتہ جو لوگ اہل سنت کلیم کر رہے ہیں وہ باغی ہیں ان کتابوں کے, تو میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اہل سنت میں نقب ڈال رہے ہیں. کوئی ناسبیت کو لے کے چل رہا ہے, کوئی رافضیت کو لے کے چل رہا ہے, اہل سنت کو یہ فالو نہیں کر رہے. باقی رہا انداز سے مسئلہ نہیں ہے ان کو میرے بھائی, ان کو مسئلہ ہے میرے دلائل سے. اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے, اور اسی انداز میں دنیا میں چینج لائی ہے کہ اتنے کانفیڈنس سے ایک بندہ چھکے پہ چھکا مارتا جا رہا ہے. یعنی میں نے مثال دی کہ 1996 میں جیسے سوریا کو انہوں نے ایک لیفٹ آرم بالر کے طور پہ انٹر کیا تھا, کسی نے سوچا تھا کہ دنیا کا کوئی بالر اسے نہیں بچے گا. ایمبروز کو ایک اوور میں 4 چھکے مار دیے, لوگوں نے کہا بلہ چیک کرو وچ اسٹیل پہ ہے دے, ہر بندے نے چک کے باہر مار دو. کتنے اپنے عروج پہ تھے, وقار یونس, وسیم اکرم, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. جو بندہ اپنی مٹی پلید کروانا چاہتا تھا جے سوریا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ ہو کیا گئی ہے. تو اس نے آ کے کرکٹ کا رخ ہی بدل دیا. پہلے 15 اوور والا اس نے رخ دیا, یا نیوزی لینڈ گریٹ بیچ تھا, وہ کون تھا, وہ جو کھبو اوپنر تھا جو آیا تھا 1992 میں. یہ 2 بندے تھے جنہوں آ کے یہ کنسپٹ کیا. تو میں نے تو اللہ کے فضل سے یہ انداز اڈاپٹ کیا, اور یہ سنت انداز ہے. آپ مجھ سے جب نارمل گفتگو بھی کر رہے تھے تو میں کوئی چیخا نہیں آپ کے اوپر, کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جب سوال پوچھیں گے تو ممبر کا ایک تقاضا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا خطبہ ہے جو پبلک گیدرنگ ہے. جمعے کا خطبہ ڈاکٹر اسرار کے سٹائل میں ہوگا, مودودی صاحب یا غامدی صاحب کے سٹائل میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں جب آپس میں ہم مل بیٹھ کے, ظاہر ہے میں اپنی بیوی سے تو اس طریقے سے بات نہیں کرتا ہوں گا, اپنے بچوں سے تو ایسے بات نہیں کرتا. شاید افریدی صاحب جب کرکٹ کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہ کرکٹر کے طور پہ اپنی بیوی سے تو اس طریقے سے تو اپیل کر کے وہ چائے اگر مانگیں گے تو پھر ٹائم کیا مت ہے, چاہ تو نہیں لگنی, پیالی لبے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اعتراض ان کا غلط ہے. میرا یہ دعویٰ ہے جی سرکار اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی اپنی دعوت میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ ہے, بشرطے کہ وہ ٹاپک میرا ایڈریس کر رہا ہوں. طارق جمیل صاحب میرا ٹاپک ایڈریس نہیں کر رہے, غامدی صاحب میرا ٹاپک ایڈریس نہیں کر رہے, ڈاکٹر اسرار نے میرا والا ٹاپک کبھی نہیں اڈاپٹ کیا. یہ اختلافی موضوعات کے اوپر, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, اس پہ جو بولتا ہے نا جی, دیکھ لیں خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ کہا تھا وہابیاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے. احمد بریلوی صاحب نے کیڑی اذان ہے, انہاں دی اذان دا کہ احترام